السلام علیکم، آئی محل فاطمہ۔ آج میں آپ کو جس حدیث پاک کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں یہ میرے دل کے بہت ہی قریب ہے، اور سچ بتاؤں تو اس حدیث نے مجھے حدیث سے محبت میں ڈبو دیا اور میری زندگی کا رخ بدل دیا کہ زندگی کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے۔ اینڈ دس حدیث از لو، از ریئل لو۔ دس حدیث پاک از نریٹڈ بائی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث پاک اپنے اندر اتنا پیار سموئے ہوئے ہے، اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، رب العالمین کو محبوب ذات وہ ذات پاک ہے جو رحمت للعالمین ہے، یعنی رب کو وہ ذات سب سے زیادہ محبوب ہے جس کو اس کے بندے محبوب ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم عزیز ہیں، انہوں نے تو ہم امتیوں کے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، کین یو ایون امیجن، فور اس رو کر دعا کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، جو بھی آپ کے مبارک الفاظ ہیں، ان میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ تو ہمارا فائدہ چاہتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھیں تو فائدہ صرف اور صرف ہمارا ہے۔ جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تو میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال کیا آیا؟ وہ سوال یہی تھا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ پھر واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آئی کہ رب العالمین کو محبوب وہ ذات ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ مینس دیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہم حدیث پر غور کریں تو سب سے پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ غور کریں تو بات مومن کی ہو رہی ہے۔ مسلمان کا بھی ایک مقام ہے، بٹ مومن از آن نیکسٹ لیول۔ تو یہ بات ہے، کوشش کرنی پڑے گی۔ مومن بننا ہے تو کوشش کرنی پڑے گی۔ اب نیکسٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہر چیز سے محبوب رکھنا ہے ہم نے اپنے نبی کو، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے معاملات سلجھے رہیں گے۔ ماں باپ کا کیا مقام ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، وہ ایسے سائبان کی طرح ہیں جن کی موجودگی میں آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، ایک سکون ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھیں۔ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور بیٹے کا معاملہ، اولاد تو ہر ایک کو عزیز جان ہوتی ہے، اور بیٹے سے انبیاء بھی آزمائے گئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ وہ ہمیں بتا گئے، غم تو آتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، پر ہم نے صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ ایک مختصر حدیث لیکن اپنے اندر یہ اتنی بڑھتے لیے ہوئے ہے۔ حقوق العباد، بیا مومن، دین اور دنیا، صبر، رضا، لو ود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان، حقوق العباد، احسان کا معاملہ، اینڈ لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ود دا امت، دی ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل کانسیپٹس، اینڈ امتحان، اینڈ آلسو تربیہ اکارڈنگ ٹو اسلام، کہ اگر بچے پر گراں گزرے پر آپ نے اس کی تربیت اکارڈنگ ٹو اسلام کرنی ہے، اور بچے پر گراں نہیں گزرتی اگر آپ نے شروع سے کوشش کی ہو اس کے بچپن سے۔ میں نے تو ابھی صرف تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، جبکہ اس حدیث پاک پر ایک پوری کتاب اور بہت سی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ مجھے سر قاسم علی شاہ صاحب کی وہ بات یاد آ گئی جو وہ کہتے ہیں کہ حدیث ایک سمندر کی طرح ہوتی ہے، اینڈ ہی واز رائٹ، دس از ریئل لائک اوشن اینڈ آلسو ہیو ڈیپ سی۔ اور سب سے مختصر بات جو مین بات ہے وہ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ سب سے محبوب اور ہر چیز سے زیادہ محبوب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھنا ہے۔ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دیں اور ہدایت پر رکھیں، اور سچا عشق رسول عطا کریں۔
آمین ثم آمین۔